بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر موجود ہر انسان دوسرے سے مختلف کیوں ہے؟ کوئی سیاہ ہے تو کوئی سفید، جبکہ کسی کا رنگ مٹیالہ ہے۔ فطرتاً کوئی نرمی پسند جبکہ کچھ لوگ سخت مزاج ہیں۔ کوئی خوش مزاج ہیں تو کوئی غمگین۔ طبیعتوں کا یہ اتار چڑھاؤ کیوں کر ہے؟ ان تمام سوالات اور زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان اور نبوت کے سلسلے کا آغاز کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم الہی کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی اور پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ جب روح داخل ہو کر آپ کے ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ پھر رفتہ رفتہ روح پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر انسان کی مٹی وہیں سے لی گئی جہاں اس کا مدفن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ کو مجھ سے سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے تسکین و راحت ملے اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے لیے دنیا میں جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جنوب وسطی سری لنکا میں کولمبو سے 40 میل دور مشرق کی جانب سمنانن پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی ہے جسے سری پاڈا کہتے ہیں، جو 7630 فٹ بلند ہے۔ پہاڑی کو آج بھی آدم کی چوٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے۔ آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، جبکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اللہ رب العزت کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔
وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرکب ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے۔